آپ جس مصروف زندگی کے دوڑ میں آگے ہیں، جہاں وقت دوڑ رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دن ختم ہو جاتا ہے لیکن آپ کے کام ختم نہیں ہوتے۔ ہر بڑھتے دن کا سورج پچھلے دھرے کام کی تھکن کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ آپ کو یوں لگتا ہے کہ ساری دنیا دوڑ رہی ہے اور آپ کے قدم جیسے وہیں کے وہیں رکے ہیں، اور ایسے وقت میں سمجھ ہی نہیں آتا کہ قرآن کو وقت کیسے دیں۔ تو پتہ ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ پہلے سے ہی جانتا تھا۔ وہ ہزاروں لاکھوں سال پہلے سے ہی جانتا تھا کہ ایسا وقت آئے گا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وقت ایسے ہی تیزی کے ساتھ گزرے گا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اتنی فاسٹ ٹیکنالوجی کا دور آ جائے گا۔ تبھی تو اس نے 1400 سال پہلے ہی اس مسئلے کا حل دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا تھا۔ پتہ ہے آپ کے اس مسئلے کا حل کیا ہے کہ آپ قرآن کو ان حالات میں کیسے وقت دیں اور اپنی باقی کی زندگی کو بھی ترتیب میں لا سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا، اسے اس کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جائے گی۔ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ ترمذی کی حدیث نمبر 2910۔ پتہ ہے آپ کو یہ حدیث کیا سکھا رہی ہے؟ یہ آپ کو آپ کی ایک غلطی بتا رہی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے کہ جب بھی آپ کو قرآن پڑھنے کا کہا جاتا ہے، یا پھر آپ خود اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر اس پر تدبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کے مائنڈ میں ایک ہی کوسچن ریز ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ بس اب جلدی جلدی سے اس قرآن کو سارا کا سارا پڑھ لیا جائے اور اس کو سمجھ لیا جائے۔ لیکن آپ اس کوشش میں اتنی جلدی کرتے ہیں کہ آپ 2 دن میں ہی تھک جاتے ہیں۔ آپ اپنے باقی کاموں کا بیلنس بھی جوش میں آ کے قرآن سیکھنے میں لگا دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ قرآن آپ کو سارا کا سارا 3-4 دن میں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے تو بہت وقت چاہیے ہوتا ہے اور ابھی اسے نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کی حرمت یہی ہے کہ اسے سکون سے بیٹھ کر پڑھا جائے، لیکن آپ یہاں غلط ہیں۔ قرآن سکون کے اوقات میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن ہی تو سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وہ وقت جس کی آپ اپنی آگے کی زندگی سے امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ یونیورسٹی کے بعد سٹارٹ کروں گا یا پھر شادی کے بعد کروں گی وغیرہ وغیرہ، تو لکھوا لیں، آگے کی زندگی اس سے بھی زیادہ ٹف، تیزی سے گزرنے والی اور مصروفیات والی ہونی ہے۔ اگر آپ اب نہ تھام سکیں قرآن کو تو لکھ لیں، آپ پھر آگے زیادہ مشکل ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے لیے ایک سیکرٹ میسیج چھپا ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سکھا رہے ہیں کہ جلدی اور تیزی سے آپ کے اعمال بہترین نہیں بنیں گے، بلکہ شائستگی سے کرنے سے کام بنے گا، کیونکہ ایک حرف پر ہی اللہ 10 نیکیوں سے نواز رہا ہے آپ کو۔ کوئی تو حکمت ہوگی نا، وہ حکمت یہی ہے کہ قرآن ایک وقت میں اور جلدی میں آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا، تبھی تو اللہ نے اسے 22-23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تھا۔ قرآن سیکھنے کے لیے تحمل چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس جلد بازی والی فطرت کو جانتے ہیں، اسی لیے تو وہ پہلے ہی ریوارڈ بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایک حرف کے بدلے میں ہی 10 نیکیاں مل جائیں گی، تو کیا کرو؟ اور حدیث میں اس کا جواب ملتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، بے شک تیرا رب نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کر پاتا، تو پھر اس کے لیے ایک نیکی تو لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ اس پر عمل کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے 10 سے 700 گنا تک، بلکہ کئی گنا بڑھا کر لکھی جاتی ہے نیکی۔ لیکن اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے اور وہ اس پر عمل نہیں کرتا، تو اس وجہ سے اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ اس پر عمل کر لیتا ہے تو اس کے لیے ایک برائی لکھ دی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 8899 ہے۔ اس میں آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ نیکی کے لیے زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ جلدی کی ضرورت ہے، بلکہ وہ جو ایک چھوٹی سی نیکی آپ کر رہے ہیں، اسی کو اتنا خوبصورت بنا لیں، اس کا اجر 10 گنا سے 700 گنا بن جائے۔ جلد بازی والی، ناشائستگی والی ڈھیر ساری نیکیوں پر 10 گنا ثواب لینے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے
700 گنا والا اجر کما لیں۔ تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے، اب قرآن کو سیکھنے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا ہے، آہستہ آہستہ اچھی طرح سمجھ کے پڑھنا ہے، قرآن کو پڑھنے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ صحابہ کرام بھی قرآن کی ایک سورت کو سمجھنے اور حفظ کرنے میں کافی زیادہ دن لگا دیا کرتے تھے۔ تو پھر آپ کیوں اتنے جلد باز بن رہے ہیں؟ اگر آپ ہر روز قرآن کی صرف ایک آیت کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر تدبر کریں اور صرف 10 سے 15 منٹ اس کو سمجھنے پر لگائیں اور اپنے مصروف کاموں میں بھی اس سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو بتائیں پھر کیا اللہ کو آپ کی یہ کوشش پسند نہیں آئے گی؟ بالکل آئے گی پسند۔